الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في طلب العلم الجنة في طلبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، ہماری شبوں کی حاضری قرآن کریم کی نسبت پر ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے کے روح رواں قاری محمد عالم صاحب، انہوں نے محنت کی اور یہاں جنگل میں انہوں نے منگل کیا اور بڑی محنتوں سے ماشاءاللہ یہ وقت دیکھنے کو ملا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مکتب کی اور تمام مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور محنت کے ساتھ خیر کے ساتھ قرآن سے وابستگی، قرآن سے محبت پیدا فرمائے. ماشاءاللہ جلسہ آپ کا یہ دوپہر سے چل رہا ہے. بچیوں کا پروگرام ہوا. آپ کی وہ بچیاں جو قرآن سے، دین سے محروم تھی، یہاں اس مکتب میں پہنچ کر انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا. دین کی بہت ساری باتیں ان کے دل و دماغ میں بسی اور ماشاءاللہ آج انہیں یہاں سے سند بھی ملی. اور اسی طرح ایک بچہ حافظ قرآن ہوا. اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ بچیوں کی شکل میں، حافظ قرآن کی شکل میں آپ نے دیکھا. دستار فضیلت کا عمل سامنے آیا اور پورا جلسہ آپ حضرات شروع سے لے کر اخیر تک یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہیں. آپ حضرات نے دیکھا یہ کے بعد دیگر بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں آئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظم جلسہ ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ فہرست ان کو دے دی گئی اور یہ کے بعد دیگر بہت منظم نظام کے ساتھ انہوں نے اخیر تک اپنی جلسے کے نظام کو پہنچایا. اللہ ان کے علم عمل میں بھی مزید اضافہ فرمائے اور یہاں کی حاضری کو، ہم سبوں کے جمع ہونے کو اللہ بہر قبول فرمائے. اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ کوئی لمبی گفتگو کی جائے. وقت بہت ہو چلا ہے. آپ حضرات یہاں سے اٹھ کر اپنے بستروں میں عن قریب پہنچ جائیں گے. سردی کا موسم ہے اور اس سردی میں اور اس ٹھنڈک میں آپ حضرات نے جو وقت دیا اور جو اپنی خدمت یہاں پیش کی اور اپنی جان کی قربانی جو آپ حضرات نے پیش کی، یہ آپ حضرات کی قرآن سے اور مدرسے سے محبت کی علامت ہے. یقیناً اگر مدرسے سے محبت نہ ہوتی، اگر قرآن سے محبت نہ ہوتی، اگر قرآن کی عظمت آپ حضرات کے ہم سبوں کے دل و دماغ میں نہ ہوتی تو یہ مشکل ہوتا بیٹھنا. لیکن قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی عظمت کی وجہ سے آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنے کاموں کو چھوڑا اور اپنی تمام مصروفیات کو ترک کیا اور قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھے. انشاءاللہ آپ حضرات کا یہاں آنا، آپ حضرات کا یہ بیٹھنا اور آپ حضرات کا یہ قربانی پیش کرنا یہ رائے گا نہیں جائے گا. اس قربانی پر اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا. یقیناً جتنے لوگ یہاں جمع ہیں بہت مختصر لوگ ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی نورانی مخلوق جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ تعداد میں یہاں موجود ہیں. ہم بھی یہاں سے اٹھیں گے، ہم بھی اپنے بستروں میں پہنچیں گے، گھروں میں چلے جائیں گے. اللہ کے فرشتے اٹھ کر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے
اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آسمانوں پر، زمینوں پر اور زمین کے نیچے جہاں بھی جو بھی کچھ موجود ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، لیکن جاننے کے باوجود، علم کے باوجود پھر بھی اللہ فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں اے فرشتوں کہاں تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں آج تو مدرسہ کا ایک جلسہ تھا، اس میں تیرا ذکر تھا، تیرے رسول کا ذکر تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، تیری محبت میں لوگوں نے آرام کو قربان کیا، اپنے وقت کو قربان کیا اور وہاں جلسے میں بیٹھ گئے۔ اللہ معلوم کرتے ہیں اچھا یوں تو بتاؤ کس کام کے لیے آئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں پر بھی یقین نہیں جتنا یقین انہیں تیری بات پر ہے، تیری ذات پر ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مجمع میں، اس خیر کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی سب کی مغفرت فرما۔ اب بتاؤ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعلان ہے، کتنا بڑا میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ خیر کا مجمع ہے، خیر کی بات ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ تھوڑا سا وقت قربان ہو جائے، تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہم بیٹھ جائیں، اللہ اس کا رسول کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں۔ یقیناً اس آمد پر اور اس خیر کی مجلس میں شرکت پر اللہ کی طرف سے بڑے انعام ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لیے جو بھی ہم نے یہاں اپنی قربانی پیش کی مالی اعتبار سے اور اپنی جان کے اعتبار سے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم جان دے کر بھی اللہ پر احسان نہیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے جان کی خدمت پیش کی، مال کی خدمت پیش کی اور ماشاءاللہ آپ کا یہ مکتب جو چل رہا ہے اس میں بڑی محنت ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے بس ہم یہ درخواست اخیر میں کرتے ہیں کہ آپ حضرات یہاں سے یہ عہد کر کے جانا، یہ ارادہ کر کے یہاں سے جانا کہ انشاءاللہ ہماری ہر بچی، ہمارا ہر بچہ، ہر بیٹا اور ہماری ہر بیٹی قرآن سے آشنا ہو، قرآن پڑھے گی۔ یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں۔ آپ حضرات جب تک قرآن سے وابستہ رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، آپ حضرات کے بچے مدرسے سے وابستہ ہوں گے، شب و روز محنت سے آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں جو اللہ کے کلام کی آیتیں محفوظ ہوں گی اور ان کے سینوں میں میرے بھائیوں بس جائیں گی۔ یقیناً میرے بھائیوں مدرسے کی برکت سے یہ آپ حضرات کو اتنا بڑا انعام ملے گا اور اتنا بڑا انعام ملا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملے گا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت مدارس کی برکت سے میسر آتی ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں ہم لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی یقیناً ہمیں قدر کرنی چاہیے، تمام نعمتوں کی قدر کی جانی چاہیے، لیکن یاد رکھو قرآن کی عظمت، قرآن کا مل جانا، بچوں کا قرآن پڑھ لینا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات، تمام مرد حضرات، تمام ہماری مائیں بہنیں یہ کوشش کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر بچے کو قرآن پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ سب فکر کریں، فکر کے ساتھ جائیں، آپ کا کوئی بھی بچہ محروم نہ رہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش آپ حضرات بھی کریں، مدرسے والے بھی کر رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے اور اس محنت کا نتیجہ اور ثمرہ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال مختصراً ایک رومال بچھا لو، ایک رومال یہاں بچھاؤ، اس میں آپ حضرات سب کھڑے ہو کر، کوئی بات نہیں تو اب دعا کا وقت ہے، دعا ہو رہی ہے، ایک رومال بچھا دو یہاں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، وقت مختصر ہے، بس دعا کرو، دعا ہو رہی ہے، اس رومال کو بچھاؤ، سارے کھڑے ہو کر۔ دیکھو رات کا حصہ ہے، رات کی تنہائی ہے، اپنی جان کا، مال کا، بچوں کا صدقہ کچھ نہ کچھ اس رومال میں سب ڈال دو۔ بھئی کھڑے ہو جاؤ سب، آؤ جلدی سے اس رومال میں تھوڑا تھوڑا ڈال دو، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اپنی جان کا صدقہ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے بہت ساری مصیبتوں
مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور حفاظت ہوتی ہے آپ حضرات کرتے رہا کریں، اور یہ مزاج بنا لیں، یہ عادت بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ روزانہ نکال دیا کریں۔ صبح کو اٹھیں، نماز سے فارغ ہوں، کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دو، 10 روپے 5 روپے، اللہ پورے دن حفاظت کرے گا۔ آپ حضرات سب ڈال دو، کھڑے ہو کے سب ڈال دو، مائیں بہنیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پہنچا دیں، تھوڑا تھوڑا سب ڈال دو۔ آپ حضرات تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی ڈال دو، کچھ ہمت سے کر لو، انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد دعا ہو رہی ہے ہمارے پرشاسن کے ماشاءاللہ جو آپ حضرات کے لیے اور آپ حضرات کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، اور آپ حضرات کا تعاون ہر وقت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ یہاں موجود ہیں، ان کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے، اور رات کا بھی بہت سارا حصہ ہو چلا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کی طرف آ رہے ہیں، ڈال دو جلدی سے انشاءاللہ، بس دعا ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود شریف پڑھو اور بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو اور بیٹھ جاؤ۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک سب سے بڑا فائدہ بتاؤں درود شریف کا، درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، جیسے کہ ابھی ہمارے مرزا بتا رہے تھے، سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل وہاں میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ترانہ بھی رہ گیا، چلو اسے بھی مکمل کریں گے۔ بہت سارا کام، یہ سمجھ لو کہ آپ کا جلسہ ہم نے شروع سے اخیر تک پورا اپنے سامنے کرایا، شروع بھی کرایا اور اخیر بھی اب حضرات کے جلسے کا ہو رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا الہ العالمین خطاؤں کو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہم سر سے لے کر پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ یا الہ العالمین تو سب کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، تیرا در سب سے بڑا در ہے، اس سے بڑھ کر کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم ہاتھ پھیلا سکیں۔ یا الہ العالمین ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرے ہوئے ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں قرض سے نجات عطا فرما، رہائی کے فیصلے فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ سہولتیں مقدر فرما۔ یا الہ العالمین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، جو تیرے نبی نے ہمارے واسطے مانگا ہے سب کچھ مقدر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل حال فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما۔ یا الہ العالمین آپس میں محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، تقوی والی زندگی میں میسر فرما، اتباع سنت کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اس مکتب کی اور تمام مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، یا اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اکابر کی حفاظت فرما، تمام جو بقید حیات ہیں تمام اکابر اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو رخصت ہو گئے ہیں یا الہ العالمین مغفرتوں کے فیصلے فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، ان کی خدمتوں کو ان کے لیے خیر کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔
یا الہ العالمین جب تک زندگی مقدر ہے اسلامی زندگی عطا فرما، جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر کلمے پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔